بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری سب سے پہلی کلاس ہے، اے آئی ماسٹر کلاس کے نام سے ہم نے اس کو کیا ہے۔ ہمارا جو مقصد ہے وہ سبھی کے سبھی لوگوں کو مصنوعی ذہانت سے بااختیار بنانا ہے۔ جو آنے والے چیلنجز ہیں اس کے تعلق سے جو ہے، کیونکہ دنیا جو ہے روز بروز اے آئی کی دنیا میں ایسا دھمال مچا رہی ہے کہ جو ہے جس میں ہمارے مدرسے کی لائن والے جتنے بھی لوگ ہیں بہت ہی انہیں پریشانیوں کا اور مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی لیے ہمارا مشن یہی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی جیسے ہم نے سیکھا ہے سبھی کے سبھی لوگ اسی طریقے کے جانکار ہو جائیں اور سبھی کے سبھی لوگ جو ہے ویسی ہی جانکاری حاصل کریں۔ تو اسی کے پیش نظر امہ 360 کی طرف سے جو ہے اس کو مطلب جو ہے کورس کو سب کے سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرا نام محمد محسن ہے، میری فراغت دارالعلوم دیوبند سے ہے۔ ہمارا ایک ایپ ہے امہ 360 اسلامک ایپ ہے، جس کے اندر ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کے اندر سبھی چیزوں کو انکلوڈ کیا جائے، جو بھی جیسا بھی جس طریقے سے بھی۔ اگر آپ اس ایپ کو کھول کر دیکھیں گے تو آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی، اس کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی، ایسی چیزیں ملیں گی کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس پر ہم امہ 360 کے اوپر تمام چیزوں کو ایک جگہ پر جمع کریں۔ اور یہ صرف اکیلے کا نہیں، اس کے اندر کنٹریبیوشن جو ہے، جو بھی کرنا چاہے جیسا بھی کرنا چاہے، اگر کوئی شخص اپنے کورسز بنا کر، جیسے آپ عالم ہیں، حافظ ہیں، اور اپنی آپ ویڈیو ریکارڈ کر کے آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ اپنے کورسز کو سیل کریں دوسروں کو، تو وہ بھی ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے سے ایک دم فری آف کاسٹ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر ٹیوٹر تلاش کرنے کی آپ اپنی پروفائل بنا سکتے ہیں کہ ایز اے ٹیوٹر آپ اپنی پروفائل بنا دیجیے، جو بھی وزٹ کریں گے اس کے اوپر اس کے ذریعے سے وہ آپ سے پھر کانٹیکٹ کریں گے۔ اور اسی طریقے سے آپ کی مساجد کو ایڈ کرنے کا، اس میں مضامین لکھنے کا آپشن ہے، کتابوں کے ڈالنے کا اور کتابوں کے سرچ کرنے کا آپشن ہے، بہت سارے آپشنز اس میں دیے گئے۔ پوسٹ وغیرہ آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں۔ اور قرآن کریم ہر لینگویج کے اندر ہے، آڈیو کے اندر، ویڈیو کے اندر، اور اسی طریقے سے مکمل تفاسیر کو لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور سب سے بہترین آپشن جو ہمارا ابھی ایکٹیو نہیں ہوا ہے، انشاءاللہ العزیز جلد از جلد ہی ایکٹیو ہو جائے گا، اے آئی ہیلپر فار دی قرآن، یعنی قرآن سرچ کر سکتے ہیں آپ اے آئی کی مدد سے، قرآن اور احادیث۔ اس کے اندر قرآن اور احادیث، قرآن کا ترجمہ، قرآن کا مطلب، اور صرف علماء احناف یعنی فقہ حنفی کے اعتبار سے جتنی بھی تفاسیر رہیں گی، جتنے بھی مسائل رہیں گے، وہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو ہمارے ایپ پر ملیں گی۔ جو آج کی کلاس ہے اس کا مقصد صرف اور صرف اے آئی سکھانا نہیں ہے، بلکہ آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ آپ اسے تعلیم، کاروبار اور روزمرہ کی زندگی میں آپ استعمال کر سکیں۔ اور ہمارا شروع سے یہی مقصد رہا ہے اور شروع سے یہی مشن ہے اور یہی گول ہے کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ تمام کے تمام لوگ جو ہے انفرادی طور پر کسی کی ہیلپ کے بغیر میں اس فیلڈ کے اندر جو ہے ایک ایسے ہو جائے کہ کسی کی مدد کی ضرورت نہ پڑے۔ ہم عالم حافظ ہوتے ہوئے ہم کو یہ کوئی نہ سمجھے کہ بھائی یہ عالم ہے، یہ حافظ ہے تو اس کو پھر ان چیزوں کی جانکاری نہیں ہے، بلکہ ایسا بالکل بھی نہ ہو۔ اس لیے ہم نے یہ مشن شروع کیا ہے۔ آج کی کلاس کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ اے آئی کیا چیز ہے؟ اے آئی یہ کیا چیز ہے؟ اس کے اندر آنے والے جو کورسز ہم اپنی طرف سے جو چلائیں گے، آنے والے کورسز میں کیا سیکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ آنے والے کورسز کے اندر ہم کیا چیزیں سیکھیں گے اور اے آئی سے ہم اپنی زندگی اور کام کو کیسے آسان بنا سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے لانے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ اے آئی کیا ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے، پھر آنے والے کورسز میں ہم کیا سے کیا سیکھیں گے، اور اے آئی سے ہم اپنی زندگی اور اپنے کام کو کیسے آسان بنا سکتے ہیں، یہ چیز ہم جو ہے سیکھیں گے اس کے اندر آج کی کلاس میں۔ دیکھیں، اے آئی
یا کہہ لیجیے آپ مصنوعی ذہانت، یہ کیا ہے؟ یہ مصنوعی ذہانت جو ہے یہ مشین کو انسانوں کی طرح سمجھنے، سیکھنے اور جواب دینے کی صلاحیت دینا ہے. یعنی ایک مشین جیسے آدمی سوچتا ہے ٹھیک اسی طریقے سے ایک مشین سوچنے لگے. اس طریقے سے آدمی کے اندر ایک فیلنگ ہوتی ہے، ویسے ہی ایک مشین کے اندر وہ فیلنگ آ جائے. ان تمام چیزوں کو کیا نام ہے جیسا ایک آدمی جواب دیتا ہے ایک آدمی کی باتوں کو سمجھ کر ویسا جواب دینے والا بن جائے، تو اس چیز کو جو ہے اے آئی کہا جاتا ہے. اور اے آئی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اے آئی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ ابھی ہمارے سامنے آیا ہے. جب سے اس انٹرنیٹ کی دنیا نے اس دنیا کے اندر قدم رکھا ہے اس وقت سے ہی اے آئی ہے. اے آئی جو ہے اس کی سب سے پہلی جو ہے کیا نام ہے کانفرنس جو ہوئی تھی 1962 کے اندر ہوئی تھی، سب سے پہلی کانفرنس اے آئی کی. اس وقت سے اے آئی چل رہا، مگر جو ابھی ترقی پذیر ہوا ہے، جو ایک دم مطلب ابھی شباب پر جا رہا ہے اور جوانی کی طرف جو بڑھ رہا ہے، یہ ابھی مطلب اس کا ٹائم ہے. آنے والا جو ٹائم ہے وہ اے آئی کا ہے. ہم یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دیکھتے ہیں اور وہ ویڈیو ریکمینڈ کرتا ہے ہم کو ہماری مرضی کے مطابق، ہماری سوچ کے مطابق، وہ اے آئی کے ذریعے سے ہوتا ہے. فیس بک پر ہم ریلز دیکھتے ہیں، وہ ریلز ہماری سوچ کے مطابق، ہاں یوٹیوب والا جو ہے کیا نام ہے، اور اسی طریقے سے فیس بک والا، اور اسی طریقے سے انسٹاگرام والا، یا کوئی بھی ایپ پر ہم جب ریلز دیکھتے ہیں یا جو پوسٹ پڑھتے ہیں، ہماری اپنی پسند کے مطابق، ہماری اپنی سوچ کے مطابق وہ جو ہے چیزوں کو ریکمینڈ کرتا ہے. تو یہ اے آئی ہی کہلاتا ہے. اے آئی ہی ہے. گوگل میپ پر جیسے ہی ہم کہیں پہ جانا ہوتا ہے ہم تو گوگل میپ پر کیا کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہم کو کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانا ہے اور وہ 10 کلومیٹر دور کا فاصلہ ہے. ہم نے جیسے ہی میپ پہ ڈالتے ہیں، میپ والا فوراً کاؤنٹنگ کرتا ہے کہ 10 کلومیٹر دور ہے اور راستے میں کوئی ٹریفک ہے کہ نہیں ہے. وہ پورا کیلکولیشن کر کے اور پورا بتا دیتا ہے کہ آپ 1 گھنٹے کے اندر وہاں پہنچ جائیں گے. یہ کیلکولیشن جو ہو رہا ہے یہ اے آئی کے ذریعے سے ہو رہا ہے. یہ آٹومیٹک نہیں ہو رہا ہے بلکہ اے آئی اس کے بیک گراؤنڈ میں کام کر رہا ہے. وائس ٹائپنگ ہم اپنے موبائل کے اندر جو ہے لکھنے کے بجائے ہم بول کر کرتے ہیں. تو یہ بول کر کرنا یعنی ہماری بات کو ہم لوہے کے سامنے بول رہے ہیں. تو اور وہ لوہا جو ہے ہماری آواز کو جو ہے کیش کر کے اس کو لکھ دیتا ہے. تو یہ بھی اے آئی ہے. تو اس میں سب سے پہلے جو انٹروڈیوس کروایا تھا اس نے چیٹ جی پی ٹی کے نام سے جو سب سے پہلی چیز انٹروڈیوس ہوئی لوگوں کے سامنے، اور اتنے مطلب بڑے پلیٹ فارم کے ساتھ میں، اور باقاعدہ طور پر جو پلیٹ فارم کیا نام ہے اپنے آپ کو جس نے انٹروڈیوس کیا وہ چیٹ جی پی ٹی تھا. اے آئی اوپن چیٹ جی پی ٹی. اس کے بعد جو ہے دیکھا دیکھی جیمینائی بھی آ گیا، دیکھا دیکھی جو ہے اور بھی بہت سارے ایپس آ گئے کیا نام ہے مارکیٹ کے اندر. تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ جو ہے بس نیا اس لیے لگ رہا ہے کہ جیسے جو ہے کیا نام ہے ابھی اس کا دور آ رہا ہے، اس لیے یہ چیزیں ہم کو نئی لگ رہی ہیں. جیسے وہ ہے نا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا تو جو چوتھے پارے کی جو آیت ہے اوما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، یہ جو والی آیت ہے، تو اس میں جو کیا کہہ رہے تھے صحابہ، ہمیں ایسے لگا کہ جو ہے یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے، یہ آیت کا نزول ابھی ہوا ہے. تو ایسا ہی ہے، ایسا نہیں ہے بلکہ وہ آیت تو پہلے ہی نازل ہو گئی تھی. تو ایسے ہی سیم ہے، اے آئی بہت دنوں سے ہے مارکیٹ کے اندر، مگر لوگوں کا اس کی طرف ذہن نہیں تھا. لیکن اب چونکہ یہ پیک پر ہے اور لوگ وہ کر رہے ہیں تو اس لیے ہم کو لگ رہا ہے کہ ابھی کی پیداوار ہے. بہرحال تو اے آئی کیا ہے، یہ چیزیں تھوڑی بہت جو ہے آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی. اے آئی جو سیکھ جائیں گے آنے والے چند سالوں میں 2 طریقے کے لوگ ہوں گے. ایک تو وہ ہوں گے جو اے آئی استعمال کرنا سیکھ جائیں گے، اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو اے آئی سے ڈریں گے. جو سیکھ جائیں گے وہ کیا کر لیں گے، زیادہ تیزی سے کام کریں گے، کم وقت میں زیادہ نتائج حاصل کریں گے اور نئے مواقع پیدا کریں گے اور دوسروں سے آگے نکل جائیں گے. مگر جو اے آئی سے ڈریں گے
جو اے آئی سے ڈرے ہوئے وہ پرانے طریقوں پر انحصار کریں گے، ان کے اندر سست رفتاری ہوگی، ظاہر سی بات ہے مواقع کا ضیاع ہوگا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یار آج کل کے بزی شیڈیول کے اندر جو ہے آدمی یہی چاہتا ہے کہ اس کا کتنا وقت بچ جائے تو بہتر ہے، کتنا وقت بچ جائے تو بہتر ہے۔ اسی لیے جو ہے اے آئی ہماری بہت ساری چیزوں کو جو ہے اس کی کیا نام ہے اس کے اندر چیزوں کو اور بہت ساری چیزوں کو وہ کم کر دے گا۔ تو اس میں ہم کیا کریں گے، ہمارے مکمل کورس کا جو روڈ میپ ہے وہ 10 ماڈیولز کے اندر ہم نے جو اس کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ جو ہے تحریر اور تحقیق کی مہارت۔ سب سے پہلے مرحلے میں جو ہے ہم کیا کریں گے، تحریر اور تحقیق کی مہارت کو پیدا کریں گے، یعنی ماڈیولز 1 سے لے کر 3 تک جو ہمارے ماڈیول ہم نے بنائے ہیں اس کورس کے اندر جو ہم نے شامل کیا ہے، اس میں یہ تحریر اور تحقیق کی مہارت پیدا کیسے اے آئی کے ذریعے سے ہو جائے۔ دوسرا مرحلہ جو ہمارا ہے وہ جس کے اندر 4 سے لے کر 7 ماڈیولز ہیں، جس میں تخلیقی میڈیا کی تیاری ہے، یعنی ویڈیوز وغیرہ ہے، وائس جنریشن ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ابھی دوسرے سلائیڈ کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور تیسرا مرحلہ جو ہمارا ہوگا وہ ہے ماڈیول 8 سے لے کر 10 تک کا، اس میں سسٹمز اور کیریئر، یعنی کیسے ہم اپنی زندگی کو بنانا ہے اے آئی کے ذریعے سے، اے آئی کی فیلڈ میں ہم نے کیسی مہارت حاصل کرنی ہے، اور اے آئی کے ذریعے سے ہمیں پیسے کیسے بنانے ہیں۔ تو یہ سب سے آخری مرحلہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ ہم آپ کو جو ہے بنیاد سے لے کر، بنیادی تحریر سے لے کر ایک مکمل آن لائن بزنس تک قدم بقدم لے کر چلیں گے، چاہے وہ بزنس جو ہے بزنس کی شکل میں ہو یا آن لائن قرآن لرننگ اکیڈمی کی شکل میں ہو، آن لائن قرآن لرننگ اکیڈمی کی شکل میں ہو، وہ تمام کی تمام چیزیں انشاءاللہ العزیز ایک کے بعد دیگرے سب ہم سکھلائیں گے۔ مرحلہ نمبر 1 جو ہمارے 3 ماڈیول رہیں گے، اس میں سب سے پہلا جو ماڈیول ہے وہ چیٹ جی پی ٹی ماسٹری کورس رہے گا۔ اس میں پرومپٹ کیسے لکھنا ہے، پرومپٹ رائٹنگ ہم بتائیں گے آپ کو، اور کسٹم جی پی ٹیز پرومپٹ رائٹنگ بھی بتائیں گے اور کسٹم جی پی ٹیز بھی بتائیں گے۔ کسٹم جی پی ٹیز کیا ہوتی ہے؟ کسٹم جی پی ٹیز یہ ایک شارٹ طریقہ ہوتا ہے، یعنی ہمارے بہت سارے کاموں کو ایک جگہ جمع کر کے اسی سے پوچھتے رہنا، اسی سے ہم سوال کرتے، جیسے اے آئی اسسٹنٹ کا نام آپ سنے ہوں گے۔ اے آئی اسسٹنٹ بھائی کیا نام ہے آپ یوٹیوب کھولتے ہوں گے تو اے آئی اسسٹنٹ، تو اے آئی اسسٹنٹ کیسے بنایا جاتا ہے؟ وہ کسٹم جی پی ٹی سے بنایا جاتا ہے، کسٹم جی پی ٹی اسٹور سے بنایا جاتا ہے اے آئی اسسٹنٹ۔ اے آئی اسسٹنٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک اے آئی اسسٹنٹ کے بس ایسا آپ سمجھ لیجئے کہ ہماری بکھری ہوئی چیزوں کو ایک جگہ پر جمع کر کے پھر اسی میں سے سوالات کو پوچھتے رہنا۔ بکھری ہوئی چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیا اور اس کے بعد ہم اس سے سوال، یعنی اس سے اپنی چیزوں کو اپنی ضرورت کے مطابق ہم لے رہے ہیں، اپنی ضرورت کے مطابق لے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک کتب خانہ ہے، ایک کتب خانے کے اندر اس میں مسئلے مسائل کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، انگلش کی بھی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، دوسری چیزیں بھی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، اور ہر طریقے کی چیزیں اس کے اندر بھری پڑی ہوئی ہیں۔ اب ایک آدمی آیا وہ ہم سے پوچھ رہا، بھائی اگر کپڑے پر استنجا لگ جائے تو اس کو کیسے ہم کریں گے، اس مسئلے کا حل بتا دیجئے۔ اسی کے پیچھے دوسرا بندہ آیا، یہ مولانا مجھے یہ بتا دے کیا نام ہے، ایک ایسا مسئلہ پوچھ لیا کہ انگلش سے متعلق ہے اس کا، کہ اس کا کیا معنی ہوتا ہے، انگلش میں اس کا کیا ترجمہ ہوتا ہے۔ اب ہم کو دونوں کا جواب دینا ہے۔ اب کتابیں ہمارے پاس رکھی ہوئی ہیں مگر ہم کو مل نہیں رہی ہیں، تو اسی لیے اے آئی یہ کسٹم جو جی پی ٹیز ہوتی ہیں ان تمام چیزوں کو ایک جگہ پر کر دیتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں سے ہم پوچھتے ہیں تو وہ فوراً جواب دے دیتا ہے اس اعتبار سے۔ تو یہ کسٹم جی پی ٹیز کہلاتی ہے اور جی پی ٹی اسٹورز کہلاتے ہیں۔ دوسرا جو ماڈیول ہوگا ہمارا جیمینائی کو کیسے یوز کرنا ہے، اس میں جیمینائی کے اندر بھی جیمس بنائے جاتے ہیں۔ کسٹم جی پی ٹیز یہ پیڈ ہے اور جیمس یہ پیڈ نہیں ہے، یعنی کسٹم جی پی ٹیز یعنی چیٹ جی پی ٹی کے جو جی پی ٹیز بنائے جاتے ہیں کسٹم اپنی مرضی کے مطابق اس میں پیسے دینے پڑتے ہیں، اور جیمینائی کا جو جیمز ہے اس کے اندر پیسے نہیں دینے پڑتے ہیں، وہ فری پلیٹ فارم ہے۔ اور اس کے بعد جیمینائی کے اندر ایڈوانسڈ ریسرچ کیسے کی جاتی ہے وہ بھی چیزیں سکھائی جائیں گی۔ تیسرا ماڈیول ہمارا ہے نوٹ بک علم کی ماسٹر کلاس رہے گی۔
اس کے اندر نوٹ بک LM کے ذریعے سے ہم PDF کو اپلوڈ کرنا ہے, اسمارٹ نوٹس بنانے ہیں, سوال و جواب کیسے اس کے اندر سے ہم ڈھونڈنے ہیں, آڈیو کا کیا نام, آڈیو جنریشن, یا اسی طریقے سے پوڈ کاسٹ جنریشن, اور اپنے مطالعے کا مواد, اس کا خلاصہ, اس کی PDF, اور اسی طریقے سے ویڈیو اوور ویو کیسے ہم کو بنانا ہے, اور پھر اس کے کیا نام ہے ڈیٹیلز میں کیسے بنوانا ہے, کسٹم میں کیسے بنوانا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز موڈیول نمبر 3 یعنی نوٹ بک LM کی ماسٹر کلاس کے اندر یہ تمام کی تمام چیزیں ہم آپ کو سکھائیں گے. اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتا ہے دوسرا مرحلہ, جس میں تخلیقی میڈیا کی تیاری کرائی جائے گی, جس میں موڈیول نمبر 4 یعنی AI سے امیج جنریٹ, AI سے اپنی مرضی کے مطابق امیج کو کیسے جنریٹ کروانا ہے. بہت سارے AI پلیٹ فارمز ہیں, جیسے لیونارڈو ہے, لیونارڈو AI ہے, اور ڈیل ای ہے, اڈوبی فیئرفلے ہے, اور اسی طریقے سے ڈریم اسٹوڈیو ہے, ڈریم اسٹوڈیو. ان تمام پلیٹ فارم سے ایک دم شاندار اور ہائی کوالٹی میں HD کے اندر کیسے ویڈیوز کو جنریٹ کروانا ہے, اور اپنی مرضی کے مطابق ویڈیوز کو کیسے جنریٹ کروانا ہے, وہ ساری کی ساری چیزیں. ابھی بہت سارے لوگوں سے میں ابھی پرسوں ایک دوست سے ملا, میں نے کہا کہ بھائی کہ کچھ مجھے ڈیزائن کروانے ہیں, تو وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہاں پر ڈیزائنر تو نہیں ہے. مطلب ڈیزائن کروانے ہیں, میں تو AI سے کرواؤں گا, چیٹ GPT سے کرواؤں گا. چیٹ GPT یار بناتا نہیں صحیح سے, چیٹ GPT بناتا نہیں صحیح سے. ایسے کیسے نہیں بنائے گا بھائی, چیٹ GPT اپنی مرضی سے چل رہا ہے کیا؟ چیٹ GPT اس کو تو آدمی ہی نے بنایا ہے نا, AI اس کو جو ٹرین کیا گیا ہے, اس AI کو اس کو آدمی ہی نے تو ٹرین کیا ہے, تو وہ اپنی مرضی سے کیسے بنائے گا؟ بس یہ ہے کہ تھوڑا وقت لگتا ہے اس کو, GPTs کو جو ہے یعنی AI کو ہم کو اپنی مرضی سے اگر چلوانا ہے تو اس کے ساتھ ظاہر سی بات ہے وقت بتانا پڑتا ہے. ایسا تو ہے نہیں کہ جو ہے شادی جیسے ہی ہوئی, ارینج میرج ہوئی ہے, اور ایک ہی مہینے کے اندر ہنسی خوشی زندگی ہم دوسرے کو سمجھنے لگے. وقت لگتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ جب زندگی گزارنے لگتے ہیں تو ایک دوسرے کو سمجھنے میں جو ہے وقت لگتا ہے, تو جب سمجھ جاتے ہیں پھر زندگی چلتی ہے ہنسی خوشی بہت بہترین انداز میں. تو ایسے ہی AI کا بھی مسئلہ ہے, ابھی صحیح طریقے سے مارکیٹ کے اندر آ رہا ہے, اور تو اس لیے اس کو ضروری ہے کہ آپ اس کو سمجھے, یہ آپ کو سمجھے. جب آپ ایک دوسرے کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر یہ آپ کی مرضی کے مطابق کام کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ایسے ہی موڈیول 5 کے اندر AI ویڈیو جنریشن ہم کریں گے. AI ویڈیو جنریشن جو بہت سارے پلیٹ فارمز ہے, کلنگ AI ہے, رن وے LM ہے, اور اسی طریقے سے ہیلیو AI ہے, اور اسی طریقے سے پیکا لیبس ہے. ابھی ایک نیا پلیٹ فارم ابھی 2 دن پہلے لانچ ہوا ہے, ڈولا AI کر کے ہوا ہے. تو ایسے سارے پلیٹ فارمز ہیں جو ہم آپ کو بتائیں گے جہاں سے ویڈیو جنریٹ کیا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے AI وائس جنریشن کے لیے ہم آپ کو پلیٹ فارم بتائیں گے. موڈیول نمبر 6 AI وائس جنریشن ہے, 11 لیبس ہے, AI وائس اوورس ہے, نیریشنز ہے. تو بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں, ان کو کیسے استعمال کرنا ہے اور کیسے ان کو یوز کرنا ہے, ان تمام چیزوں کو بتایا جائے گا. موڈیول 7 کے اندر AI پریزنٹیشن, ابھی میں آپ کے سامنے جو اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ پریزنٹیشن اس کو کہا جاتا ہے. تو ایسی پریزنٹیشن ان تمام لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے جو اسکول کے اندر یا کانفرنسز کے اندر آپ جاتے ہوں گے کہ ایک بہت بڑے پروجیکٹ کے اوپر لگا کر دکھاتے ہیں, یا آپ اگر اسکول مدرسے کے اندر پڑھا رہے ہیں, آپ مدرسے میں بھی آپ AI پریزنٹیشن لے کر جا سکتے ہیں اور وہاں پر بچوں کو دکھلا سکتے ہیں. وہاں پر بھی آپ پریزنٹیشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو کون سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر آپ فری میں جو ہے کیا نام ہے اپنی پریزنٹیشن کو آپ اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتے ہیں. جیسے گاما ہے, نیپکن AI ہے, AI سلائیڈز ہے, انفوگرافکس ہے. تو یہ سارے پلیٹ فارمز ہیں جہاں سے ہم جو ہے ان تمام پریزنٹیشن کو جنریٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارا تیسرا مرحلہ آتا ہے سسٹمز اور کیریئر. موڈیول 8 کے اندر گوگل پروڈکٹیوٹی سسٹم, جس میں انٹیگریٹنگ AI انٹو جی میل, ٹھیک ہے نا, یا AI کے ذریعے سے جی میل وغیرہ کیسے لکھوانا ہے. گوگل ڈرائیو کو منظم انداز میں کیسے رکھنا ہے. گوگل ڈرائیو والا سبھی کو معلوم ہوگا کہ وہ 15 GB جگہ فری میں دیتا ہے. وہ 15 GB کے اندر ہم کیسے اس کو ایسا منظم بنانا ہے کہ اس کے اندر ہم اپنی تمام ضروری چیزوں کو رکھ سکیں.
ضروری چیزوں کو رکھ سکیں. ڈرائیو کے اندر آتی ہے ایک چیز, گوگل کا پلیٹ فارم ہے گوگل کانٹیکٹس. کانٹیکٹس کے اندر ہم اپنے کانٹیکٹس کو کیسے سیو کریں, ہم اپنی ساری چیزوں کو ہمارے جی میل اکاؤنٹ سے کیسے کنیکٹ کریں. گوگل ڈاکس ہے, گوگل شیٹس ہے, گوگل میٹ ہے, گوگل کیلنڈر ہے. یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو گوگل والا جو ہے فری میں جو ہے کیا نام ہے پرووائڈ کر رہا ہے, مگر یہ چیزیں ہمیشہ ہمارے موبائل میں رہتی ہیں. ہم جو بھی موبائل خریدتے ہیں یہ اس کے ساتھ لگی ہوئی آتی ہیں, مگر ہمیں ان سب چیزوں کی نالج نہیں ہوتی ہے, اس لیے ہم منظم انداز میں وہ نہیں کر سکتے. ایک فون جب تک استعمال کیا دوسرا فون لیتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی میرا ڈاٹا چلا گیا. ایسے کیسے ڈاٹا چلا گیا بھائی, ایسے کیسے ڈاٹا چلا جائے گا؟ ڈاٹا اپنی مرضی سے ہے کہ وہ چلا جائے گا. تو اس لیے اس کو منظم انداز میں ہم نے کیسے رکھنا ہے اور کیسے اس کو رکھیں گے تاکہ جو ہے ہمارا ڈاٹا ایک جگہ پہ سیف رہے. ہم موبائل ہزاروں بدلتے جائیں مگر ہمارا ڈاٹا کبھی بھی جو ہے ضائع نہ جائے. تو ایسے پلیٹ فارمز ہیں ڈرائیو پر انشاءاللہ العزیز, وہ سب ڈیٹیل میں ہم آپ کو بتائیں گے اس کے اندر کیسے منظم کرنا ہے ساری چیزوں کو. ماڈیول نمبر 9 کے اندر ویب سائٹ بلڈنگ ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھائی ویب سائٹ کوئی بھی نہیں بنا سکتا ہے, ہم مدرسے کی لائن سے آئے ہوئے ہم ملا لوگ ہیں, ہم کو کیا معلوم ویب سائٹ بنانا. ایسا نہیں ہے, ویب سائٹ ہم بھی بنا سکتے ہیں اور ایسی بہترین ویب سائٹ بنائی جا سکتی ہے کہ جو دوسرے لوگ بھی مطلب جو کوڈنگ وغیرہ جو سیکھ کر آئے وہ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے کہ بھائی یہ ویب سائٹ آپ نے کہاں سے بنائی ہے, ویب سائٹ کیسے بنائی ہے. ریپڈ کریشن وایا فریمر اے آئی اینڈ 10 ویب اے آئی, یہ سب جو ہے پلیٹ فارمز ہیں. اور بھی اس کے علاوہ پلیٹ فارمز ہیں جو ہم آپ کو انشاءاللہ العزیز اگر وقت ملے گا تو ورڈ پریس کے اوپر ویب سائٹ کیسے بنائی جاتی ہے وہ بھی بتا دیں گے, جو فری والا پلیٹ فارم ہے وہ بھی بتا دیں گے, تاکہ اس کے ذریعے سے آپ اپنی ویب سائٹ بنا کر لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پریزنٹ کریں. آخری ماڈیول جو ہمارا ہے فری لانسنگ اینڈ بزنس, فری لانسنگ اینڈ بزنس. برانڈنگ کرنا ہے آپ کو, کنٹینٹ رائٹنگ کرنا ہے, سوشل میڈیا پر ڈالنا ہے, مارکیٹنگ کرنی ہے, فری لانسنگ کرنی ہے. اور ایک چیز کو ہم نے اس میں انکلوڈ نہیں کیا ہے جو ہماری اور سب کی ضرورت ہے, جس میں ہم کو اور ہر ایک کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے, وہ ہے قرآن آن لائن قرآن لرننگ اکیڈمی. ہم گھر سے بیٹھ کر کیسے قرآن کو آن لائن پڑھائیں اور کیسے طلباء کو ہم کیا نام ہے پوری دنیا کے اندر سے بچوں کو تلاش کریں اور گھر سے ہی بیٹھ کر قرآن کی تعلیم کو پوری دنیا کے اندر پھیلائیں اور پڑھائیں اور گھر سے ہی بیٹھ کر کمائیں. تو یہ ہماری سب سے آخری کوشش ہوگی اور سب سے آخری کورس کا ہوگا. اگر آخر تک جڑے رہیں گے, ایسا تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کورس آخر تک پہنچنے والا ہے, کیونکہ جیسے کہ ہماری سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ منیمم 25 لوگ ہماری آج کی کلاس میں جوائن ہونے چاہیے تاکہ ہم دوسری کلاس کو ہم لے سکیں. لیکن ایسا تو ہے نہیں آج کہ اتنے لوگ تو جوائن نہیں ہوئے ہیں, اس لیے جو ہمیں لگتا نہیں ہے. بہرحال اے آئی سے کمانے کے مواقع, انکم اپورچونیٹیز. اے آئی کی طاقت کیا ہے دیکھ لیں آپ, گرافک ڈیزائننگ آپ کر سکتے ہیں, سوشل میڈیا مینجمنٹ کر سکتے ہیں, اے آئی ویڈیوز اینڈ اے آئی وائس اوورس کے ذریعے, آن لائن ٹیچنگ کے ذریعے, فری لانسنگ کے ذریعے, کنٹینٹ رائٹنگ کے ذریعے, پرسنل برانڈنگ کے ذریعے اور ڈیجیٹل پروڈکٹس. شوپیفائی پہ آپ سیل کرنا چاہتے ہیں, امیزون کے اوپر آپ سیل کرنا چاہتے ہیں, یا ڈیجیٹل پروڈکٹ سیل کرنا چاہتے ہیں, بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں, بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں آپ کو آن لائن کہ آپ کو اگر اچھی ڈیزائننگ آتی ہے کینوا کے اندر, آپ کینوا سے ڈیزائن کیجئے, آپ اس کو سیل کیجئے. آپ اگر بہترین فوٹوگرافر ہیں, فوٹو آپ کیمرہ لیجئے, اپنے موبائل سے ہی فوٹو کھینچیے اور اس کو ویب سائٹ پر اپلوڈ کر کے جو ہے پیسے کمائیے. تو بہت سارے ذرائع ہیں, بہت سارے جو ہے راستے ہیں جس آدمی کو کرنے کی ضرورت ہے. ایک جیسی ہوتی ہے نا دھن کی, آپ کو ایک کسی چیز کی دھن لگ جاتی ہے کہ میں ان کو کرنا ہے, جب وہ کرنے کی دھن آ جائے گی تو کوئی بھی چیز آپ کو اس سے روک نہیں سکتی ہے, پھر اس کے اندر آپ سکسیسفل اور کامیاب ہو کر ہی رہیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہم آپ کو انشاءاللہ العزیز سکھائیں گے. کلاس کا طریقہ کار کیا رہے گا اگر چلتی ہے, مجھے تو ایسا نہیں لگتا کہ لوگوں کی جو ہے فری کی چیزیں لوگ لینے میں بہت ہچکچاتے ہیں. لرننگ سائیکل کیا رہے گا, تھیوری دی جائے گی, بنیادی تصورات کی سمجھ, کوشچن آنسر کا سیشن رہے گا, لائیو پریکٹس اینڈ اسائنمنٹس ہوں گے, ہوم ورکس دیے جائیں گے, اور اسی طریقے سے جو ہے پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہوگا. یہ ساری چیزیں ہم کلاس کے اندر کرنے والے ہیں. آج کا ہوم ورک آپ کا یہی ہے. سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ آپ چیٹ جی پی ٹی یا جیمینائی کو کھولیں اور یہ پرومپٹ کاپی کر کے لکھیں. اگر آپ کے موبائل میں ہے تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے, اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے میں ایک بگنر ہوں, مجھے اے آئی سیکھنے کے لیے 30 دن کا آسان روڈ میپ اردو میں تیار کر کے دیں. جو جواب آئے اسے آپ ہمارے گروپ میں آپ شیئر کیجئے.
ٹھیک ہے, یہ آپ کا آج کا ہوم ورک ہے. سبھی لوگ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں یا اس کو جو ہے لکھ لیں. آخری بات میں یہی کہوں گا سبھی سے جو ہے کہ اے آئی انسان کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہے, اے آئی انسان کی رفتار بڑھانے آیا ہے. جو لوگ آج اے آئی سیکھیں گے وہ آنے والے کل کے لیڈر ہوں گے, کیونکہ اے آئی سب سے پہلی بات. دوسری بات جو ہے, اے آئی کے ذریعے سے پیسے نہیں کمائے جا سکتے ہیں. سب سے پہلے بات آپ کان کھول کر سن لیں اور ذہن میں بات ڈال لیں. آپ کو جو بھی سنتا ہے کہ بھائی اے آئی پیسے کما کر دے گا, کبھی بھی نہیں دے گا, کبھی بھی نہیں دے گا. اے آئی سے پیسے 100% نہیں کمائے جا سکتے ہیں. پیسے کمانے کے لیے آپ کو اے آئی کے سہارے سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں. اے آئی کے سہارے سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں. اے آئی سے پیسے کبھی نہیں کمائے جا سکتے ہیں. پہلے جو کام آپ, مثال کے طور پر میں اپنی مثال دے دوں کہ پہلے میں ٹائپنگ کرتا تھا, گھنٹوں لگتے تھے مجھے. پہلے ایک ڈیزائن تیار کرتا تھا, مجھے گھنٹوں لگتے تھے, 2 گھنٹے 3 گھنٹے. ایک ڈیزائن فیس بک پر ڈالنے کے لیے مجھے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ لگ جاتا تھا. آج وہی ڈیزائن جو ہے 2 منٹ میں بنتی ہے. تو اس طور پر ہم جو ہے اے آئی کے ذریعے سے کما سکتے ہیں, اس طور پر ہم کما سکتے ہیں. ایسا ہم سوچیں کہ بھائی اے آئی ہمارے کو پیسے دے گا, کبھی نہیں دے گا. آپ اسکول مدرسے میں اگر پڑھاتے ہیں, اسکول کے اندر پڑھاتے ہیں, آپ پریزنٹیشن, ہم پہلے ایک کلاس لینے کے لیے جو ہے پریزنٹیشن تیار کرنا پڑتا, 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ لگتا تھا. آج جو ہے اے آئی کے ذریعے سے ہم 10 منٹ میں تیار کر لیتے ہیں, 5 منٹ میں تیار کر لیتے ہیں. تو وہی ہوا نا کہ جو ہے ہم جو کام پہلے گھنٹوں میں کرتے تھے منٹوں میں ہو رہا ہے. تو یہ ہماری طرف سے رہے گا انشاءاللہ العزیز. ہمیں تو ایسا لگتا نہیں ہے کیونکہ لوگوں کی تعداد انتہائی کم ہے, انتہائی کم ہے. شریک ہونے والوں کی تعداد ایسا تو ہے نہیں کہ ہم اپنا پورا وقت خارج. ویسے تو ہماری ایک کلاس جو ٹیکسٹ کی صورت میں ہے, ٹیکسٹ کی صورت میں ہے, وہ چل رہی ہے. اگر وہ بھی پڑھ لیں گے نا اپنے خالی اوقات میں, وہ ٹیکسٹ والا, اور جو ویڈیوز میں شیئر کرتا ہوں, جو ویڈیو ڈیلی میں شیئر کر رہا ہوں اے آئی کے تعلق سے, اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے اور جو ٹیکسٹ میں شیئر کر رہا ہوں اس ٹیکسٹ کو بھی آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز, انشاءاللہ العزیز اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا. وہی ساری چیزیں اس کے اندر بھی ہم کیا نام ہے شیئر کر رہے ہیں, شیئر کریں گے. اور ساری چیزوں کو ایک کے بعد دیگرے جو ہے وہ ٹیکسٹ کی صورت میں بھی آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں آئیں گی انشاءاللہ العزیز. اگر کسی کا کوئی سوال ہے, کوئی وہ ہے تو پوچھ سکتے ہیں آپ. مائک السلام کھلے ہوئے ہیں. علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت خیریت سے آپ؟ الحمدللہ. جی جی ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. آپ کا انداز بہترین ہے سمجھانے کا, اور میں آپ کے پلیٹ فارم سے انگلش بھی سیکھ رہا ہوں اور اے آئی بھی ماشاء سیکھ رہا اللہ ہوں. ماشاء اللہ الحمدللہ بہت فائدہ ہو رہا ہے. میں الحمدللہ جتنا ہو سکے اپنا کافی وقت آپ کے گروپ میں بتاتا ہوں اور اس کو پڑھتا ہوں. روزانہ آپ انگلش سیکھتا ہوں الحمدللہ. پابندی کے ساتھ میں. میرے پاس میں کافی بھی ہے, میں اس کو شیئر نہیں کر پاتا ہوں لیکن اس پر ہوم ورک وغیرہ سب کرتا ہوں الحمدللہ. کافی فائدہ ہو رہا ہے. بس آپ نہیں سیکھتے رہیں, لیکن یہ ہے کہ جب اس کی باری آئے, کیا کہتے ہیں اس کو, ریڈ آؤٹ کرنے کی, دوسرے کو سنانے کی, اپنی غلطی کو سمجھنے کی کہ ہم غلطی کر رہے ہیں کہ نہیں, جی تو جی آپ کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, پرسنل میں بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں واٹس ایپ پر, اور کیا نام ہے گروپ میں بھی شیئر کر کے آپ غلطی کی اصلاح کروا سکتے ہیں. جی جی جی. میرا ایک سوال تھا حضرت, اس سے پہلے جی ماشاء جی اللہ دو کلاس ہوئی تھی اے آئی کے تعلق سے, تو میں نے اس جی میں جی باقاعدہ جوائن کیا تھا اس کے اندر بھی. اور اس جی میں جی آپ جی نے اس سے پہلے چیٹ جی پی ٹی, جیمنائی اور ایل ایم بک جو آپ نے سکھائے تھے, تو ماشاء اللہ میں جی جی چیٹ جی پی ٹی بھی سیکھ گیا ہوں الحمدللہ کافی حد تک کے, اور جیمنائی بھی سیکھ رہا ہوں. لیکن مجھے تکلیف آ رہی ہے تھوڑا ایل ایم بک کے اندر آ رہی ہے. اس میں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کس طرح سے شیئر کی جائے. آپ نے اس سے پہلے مجھے بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس بہت بڑی ویڈیو ہے, تقریباً 1 گھنٹے کی ویڈیو ہے, اور اپنے کو اس کا خلاصہ لینا ہے تو اس میں اس کی لنک شیئر کی جائے, تو مجھ سے ہو نہیں پا رہا ہے. تو کس طرح کرنا ہے؟ یہ آپ کے سامنے ہے نوٹ بک قلم, جی 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 دکھ رہا ہے نا؟ جی جی دکھ رہا ہے ماشاء اللہ. نوٹ بک قلم ہی ہے. اسکرین دکھ رہی ہے میری, ایک ہی اسکرین دکھ رہی ہے نا؟ جی جی دکھ رہی ہے, صاف دکھ رہی ہے. جی, تو یہ نوٹ بک قلم ہے آپ کے سامنے. میں ابھی آپ کے پاس جو ہے, 1 منٹ, دوسری اسکرین کھولی ہے, وہ دکھ رہی ہے؟
نہیں نہیں، ایک سیکنڈ، میں انٹائر اسکرین شیئر کرتا ہوں. ابھی یہ ہو گئی. ابھی تو پوری اسکرین نظر آ رہی ہے نا؟ تو اس میں چلیں، میں یوٹیوب کھولتا ہوں. چلے اس میں بتائیں کچھ. ابھی یہ بیان ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے سے اٹھایا. یہ بیان کا دیکھو، یہ یوٹیوب کا لنک ہے. یہاں سے میں نے کاپی کر لیا، یہاں پہ نوٹ بک LM میں گیا. یہ لنک کہاں سے کاپی کرنا ہے ایک مرتبہ بتا دیجیے. یہ تو کہیں سے بھی، یہاں سے بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ موبائل میں یہ شیئر والا بٹن دبائیں گے، اچھا شیئر والا. موبائل میں رہتا شیئر والا بٹن دبائیں گے تو ایسے آتے ہیں سارے، بہت ساری چیزیں. یہ دیکھیں آپ، کاپی لنک آ گیا. جی جی جی. شیئر والے بٹن پر دبائیں گے تو لنک کاپی کرنے کا آ جاتا ہے. اس کے بعد میں نے کریٹ نیو نوٹ بک کیا. یہاں پہ دیکھیں ویب سائٹ ہے یا یوٹیوب ہے. یوٹیوب کا دیکھیں لوگو بھی بنا ہوا ہے. اس پہ آپ کلک کر دیجئے اور یہاں پر پیسٹ اینی لنک یہ لکھا ہوا، یہاں پر میں نے پیسٹ کر دیا. یہ یوٹیوب کا لنک ہے، یہ دیکھیں آ گیا. یہی ہے. اب یہاں پر میں نے کہا مجھے اس ویڈیو کا خلاصہ دو. یہاں پر میں نے صرف اس کا تو وہ ہندی میں دے رہا. مجھے اس ویڈیو کا خلاصہ دو اردو میں. جی حضرت، یہ آپ کے سامنے آ گیا پورا خلاصہ اس ویڈیو کا. ویڈیو کا خلاصہ درج ذیل ہے، جس میں فضیلت الشیخ عبدالعظیم عمری مدنی نے اسلام کے لیے صحابہ کرام کی عظیم قربانیوں پر روشنی ڈالی ہے. اس میں دیکھ لو، یہاں پر یہ بھی بتایا ہے کون سے منٹ پر کہاں سے سورس لیا ہے اس نے. یہ تو سب بتایا ہوا ہے اس نے. نمبر 2، یہ کہاں سے لیا ہوا ہے، کیا کہا ہے انہوں نے، وہ پوری بات کو جو ہے اس نے پھر اپنے اعتبار سے لیا ہے. پورا خلاصہ آ گیا ہے. صحیح ہے. جی جی جزاک اللہ. مولانا ایسی ریکارڈنگ آئیں گی نا؟ ہاں یوٹیوب پہ انشاءاللہ العزیز کل صبح تک ہم ڈال دیں. کل صبح تک دیکھتے ہیں، کیونکہ مصروفیات بھی بہت ہیں. تو انشاءاللہ العزیز جتنا جلد ہو سکے ڈال دیں گے. جی جی جزاکم اللہ خیرا واحسن جزاک اللہ. جی وعلیکم السلام. اور کسی کا کوئی سوال؟ اور کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. کسی کا کوئی سوال ہے چیٹ کے اندر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے حضرت؟ جی الحمدللہ. حضرت تو آپ کا جو ہے یوٹیوب چینل کا لنک چاہیے تھا ہمیں. یوٹیوب چینل کا لنک؟ وہ یوٹیوب چینل کا لنک تو چینل میں مل ہاں، جائے گا ہمارے واٹس ایپ چینل پر. ابھی تو دیکھا نہیں میں نے، ابھی آپ سنا تو وہی اس کو لائک کرنا ہے اس کو، تاکہ آگے کچھ معلومات وہاں سے بھی مل جائے گی ہمیں. جی جی وہیں سے ملیں گے آپ کو. چینل کے اندر ساری ویڈیوز ڈیلی شیئر کی جاتی ہیں. جی جی. ہوں. گروپ میں، واٹس ایپ کے گروپ میں مل جائے گی. ہاں ہاں بالکل، چینل کے اندر ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. سارے اوکے سارے ہاں سارے یوٹیوب چینل سے لنک مل جائیں گے، اور ہمارے ایپ کا لنک مل جائے گا.
ساری چیزیں آپ کو چینل سے مل جائیں گی انشاءاللہ. آپ کا ایپ استعمال کرتا ہوں میں الحمدللہ پہلے سے بھی. صحیح صحیح انشاءاللہ عزیز. جی 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 جزاکم اللہ خیر. وہی آپ. اور کسی کا کوئی سوال؟ چلیں ٹھیک ہے. اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. اور اگر کچھ بھی پھر بعد میں اگر جی بولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کلاس پورا فری آف کاسٹ ہے کہ نہیں پیسے نہیں، بھی ہے؟ 100% انشاءاللہ عزیز فری آف کاسٹ ہی رہے گی. اور 100% فری آف کاسٹ ہی رہے گی. صرف یہی گزارش رہے گی ہمارے پلیٹ فارم جو امت 360 ایپ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ یوز کریں اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کی پوری کوشش کریں. اس کا گروپ بھی ہے آپ کے پاس شاید نا؟ ہمارا امت 360 ایپ ہے، آپ کے موبائل میں ہے؟ نہیں، ہم تو چینل آج ہی جوائن کیے ہیں. جی جی، ہمارا امت 360 ایک ایپ ہے. گوگل پلے اسٹور سے جو ہے آپ جا کر وہاں پر آپ سرچ کیجئے امت 360. جی وداؤٹ اسپیس کے آپ سرچ کریں گے تو آپ کو آ جائے گا. ہمارے چینل کے اندر بھی اس کا لنک آپ کو ڈائریکٹلی مل جائے گا. ڈسکرپشن میں بھی جائیں گے تو وہاں سے بھی لنک مل جائے گا آپ کو. جی ٹھیک ہے حضرت، شکریہ. یہ پہلا کلاس تھا کیا؟ یہ تو انٹروڈکشن کلاس تھی، سیشن 1 ہے یہ. جی ٹھیک ہے، شکریہ جزاک اللہ. اسلام. یہ کسی نے سوال کیا ہے ابھی آپ نے ابھی جو بک کے بارے میں بتایا ہے وہ موبائل میں بھی ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں کیا؟ جی جی بالکل بالکل. موبائل میں بھی نوٹ بک ایل ایم یہ گوگل کا فری پلیٹ فارم ہے. اس کو یوز کیا جا سکتا ہے 100%، مگر ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے ہیں. ڈاؤن لوڈ صرف جو ہے کچھ ہی چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی اس کے اندر وہ ہے فیسلٹی ہے. ساری چیزوں کو ڈاؤن لوڈ نہیں کیا جا سکتا ہے. میرے خیال میں امیج بھی ڈاؤن لوڈ کسی کسی کے موبائل میں ہوتی ہے، کسی کسی کے موبائل میں وہ سپورٹ نہیں کرتا ہے. اور پی ڈی ایف تو بالکل بھی نہیں ڈاؤن لوڈ ہوتی. ویڈیو بھی بالکل بھی موبائل میں ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی. کیا پتا بھائی 1,00,000 2,00,000 والا موبائل ہو تو اس کے اندر ڈاؤن لوڈ ہو جائے. اتنا مہنگا تو موبائل یوز کر کے دیکھے نہیں. ابھی ہمارا جو موبائل ہے 20-22 ہزار کی رینج والا، اس والی رینج تک تو ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی ہے. البتہ کچھ موبائل میں نے دیکھا ہے کہ کچھ موبائل میں پی ڈی ایف جو ہے ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے. جو تھوڑے 30-35 ہزار والے موبائل میں نے دیکھے اس میں ڈاؤن لوڈ ہو جا رہا ہے. اب کیا پتا 50-60 ہزار والا ہو یا 1,00,000 والا اس کے اندر ویڈیو بھی ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہو. تو اس کے اوپر ہے. البتہ سسٹم کے اوپر تو وہ ایک دم فرینڈلی یوز ہوتا ہے اور بہترین ہے. نوٹ بک ایلم یہ سمجھ لیجیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ ایک استاد کے لیے، ایک طالب علم کے لیے جو ہے کیا نام ہے، یہ ایک سمجھ لیجیے ایک نعمت غیر مترقبہ ہے. یہ ایسا اے آئی ہے. آپ چیٹ جی پی ٹی سے آپ پوچھیں گے تو آپ کو وہ چیزیں بتاتا ہے جو اس کے پاس ہے. نہیں معلوم ہے تو آپ کو تو بھی بتائے گا وہ، لیکن نوٹ بک علم وہی بتائے گا جو آپ اس کو دیں گے. جو چیزیں آپ اس کو دیں گے وہ وہی بتائے گا. وہ اپنی طرف سے بالکل بھی کچھ بھی وہ نہیں بتائے گا. وہی چیزوں کو بتائے گا جو اس کے پاس آپ دیں گے، جو اس کو پرووائڈ کریں گے. اور اس کو پرووائڈ کرنے کے بعد اس کو آپ اپنے مطابق بیان کر لیجئے. اب یہی دیکھ لیجئے، یہی دیکھ لیں. میں آپ کو چلے ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں اس میں جو میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں. اتنی ساری چیزوں کو اتنی سہولت ہے اس کے اندر. میری اسکرین دکھ رہی ہوگی آپ کو. میں اے آئی اسسٹنٹ کی چند مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں. ابھی دیکھ لیں میرے پاس یہ والا، یہ میرا انگلش کورس ہے. میں نے پہلی مرتبہ جب کلاس لی تھی تو مجھے پی ڈی ایف بنانی پڑی تھی. ہر ایک کی پی ڈی ایف بنانی پڑی تھی. ہر ایک کی، ہر الگ الگ سبق کی مجھے پی ڈی ایف بنانی پڑی تھی. اب ایسی ضرورت نہیں پڑتی ہے مجھے. اب مجھے روزانہ پی ڈی ایف نہیں بنانا پڑتا ہے. اب یہاں پر دیکھ لیں، ابھی ہمارا کون سا چل رہا ہے؟ انگلش گرامر سبق نمبر 4. یہ سبق نمبر 4 ہے. میرے خیال میں کل جائے گا. ایک منٹ. ہاں، سبق نمبر 5 اور 6.
یہ 2 آئے. اب مجھے جو ہے یہ پچھلا پرومپٹ جو میں نے دیا تھا یہ آلریڈی میں نے اس کے اوپر اس کے پاس میں نے ڈاٹا دیا ہوا ہے. اپنی ساری پی ڈی ایفس کو یہاں پر میں نے شیئر کر کے رکھا ہوا ہے. ساری پی ڈی ایف ہے میری, لیسن نمبر 1 سے لے کر انگلش کورس جتنا بھی بڑا ہے وہ سارا کورس میں نے جو نوٹس میں نے بنائے تھے وہ سارے کے سارے نوٹس میں نے اس میں شیئر کر دیے ہیں اس کو. اب اس کے بعد اب میں صرف اس کو یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی سبق نمبر 5 اور 6 کا ہو گیا ہے. دیکھ لیتا ہوں ایک بار, چیک کر لیتا ہوں. کراس لیسن نمبر 5 اور 6, لیسن نمبر 5 اور 6 کا ہو گیا ہے. یہ ہے دیکھیں. تو اب یہاں پر میں صرف مجھے پرومپٹ بدلنے, لیسن نمبر 7 اور 8, لیسن نمبر 7 اور 8 2, اور سبق میں جو انگلش الفاظ ہیں ان کا اردو ٹرانسلیٹریشن بھی لکھو, اور اس کا مجھے سلائیڈ ڈیک, یہ ہے دیکھیں سلائیڈ ڈیک, یہ والا جو سائٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں, اور ویڈیو اوور ویو, یہ ہے ویڈیو اوور ویو, اور انفوگرافک, یہ ہے انفوگرافک, اور ڈیلی یوز سینٹینسز بھی دو, کم سے کم 25, اور مجھے سوالات بھی سیم سبق میں سے لکھنے والے اور اسپیکنگ پریکٹس والے دو. یہ کیا ہے؟ ہاں یہ اور ہونا چاہیے. اچھا یہ پریکٹس والے دونوں ساتھ میں, اور یوٹیوب کا ٹائٹل اور ڈسکرپشن اور ٹرینڈنگ ہیش ٹیگس, اور ہمارے ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا کلیئر انسٹرکشن دو. انفوگرافک پر ویڈیو میں بھی لوگو امت 360 کا صحیح سے لگاؤ, اور آن لائن لرننگ سینٹر کا بھی لوگو لگانا, اور کوئی بھی اے آئی جنریٹڈ لوگو نہیں لگانا. واٹس ایپ چینل میں جوائن ہونے کے لیے بول دینا ویڈیو کے اندر. تو یہ میں نے ایک اپنے اعتبار سے جو ہے ایک اس کو کمانڈ دے دی ہے. حالانکہ یہ ایسی کمانڈ نہیں ہے جہاں میں نے کسی سے لکھوائی ہے, بس مائنڈ میں جو آیا وہ کمانڈ ہے, اس کو دے کے رکھی ہوئی ہے. اب یہاں پہ جیسے ہی میں کلک کروں گا تو یہ یہاں سے ڈاٹا وہ لے گا, وہ صرف اور صرف 7 اور 8 نکالے گا, سبق نمبر 7 اور 8 نکالے گا بس. اس کے علاوہ اور وہ کچھ بھی نہیں نکالے گا, کسی بھی سبق کو اور ٹچ نہیں کرے گا. وہ دیکھ نکال رہا ہے آپ کے سامنے ہی رہا ہے, یہ دیکھ لیں بن رہا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر دیکھو میرا سبق دے دیا ہے, سبق نمبر 7 ہے, سبق نمبر 7 ہے, سبق نمبر 8 ہے, یہ پہلے میں نے مانگا تھا. پھر روزمرہ کے ڈیلی یوز سینٹینسز ہیں, یہ دیکھ لیں 25 سینٹینسز دیے ہیں. کچھ کم بھی ہوں گے تو شاید اس کو ملے نہ ہوں گے اس کے اندر. پھر مشق اسائنمنٹ دے دیا ہے. پھر اس کے بعد یہ دیکھو یوٹیوب مینڈیٹیٹ, یعنی یوٹیوب ٹائٹل ڈسکرپشن آ گیا ہے. پھر یہ یہاں پر یہ ڈیٹیل میں بتا رہا ہے کہ اس نے کیا کیا دیا ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر ہم جاتے ہیں تو یہ کبھی کبھی یہ جلدی لیتا نہیں ہے. یہ نہ لینے کی وجہ سب سے پہلی یا تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو لمٹ ہے ڈیلی کی وہ لمٹ ختم ہو چکی ہے, یا تو پھر یہ ہے دوسری وجہ کہ جو ہے آپ کا جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو وہ کیا کہتے ہیں, نیٹ سلو ہے آپ کا نیٹ سلو ہے. تو یہ وجہیں ہو سکتی ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی بھی ریزن نہیں ہو سکتا ہے اس کا نہ لینے کا. اس کو یہاں سے جو آپ وہ ریفریش کر دیں گے تو شاید لے لے وہ, کیونکہ ابھی میرا نیٹ ورک بہت سلو چل رہا ہے مقابلے میں, پہلے کے مقابلے میں. آج ابھی پتہ نہیں جو ہے کیوں, مغرب بعد سے صحیح چل رہا تھا, عشاء کے بعد سے میرا نیٹ ورک بہت زیادہ سلو چل رہا ہے. تو یہ جیسے ہی اس کو کمانڈ ملتی ہے یہ سائڈ میں جنریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. دیکھیں لوڈ ہونے میں بہت ٹائم لگا رہا ہے, یا تو پھر میری لمٹ ختم ہو گئی, کیونکہ صبح ہی میں نے بہت ساری چیزوں کو جنریٹ کیا ہوا ہے. کہ یہ دیکھو تینوں چیزیں میں نے بنوائی تھی اور یہ تینوں چیزیں پھر سے بنا دی ہیں. اگر نہیں لیتا ہے, خدا نخواستہ اگر نہیں لیتا ہے, تو آپ کے پاس آلریڈی آپ نے کمانڈ دے کے رکھی ہوئی ہے, پھر سے کمانڈ پھر دے دو. کہاں وہ اپنے گھر سے بنا کے دینا ہے اس کو, پھر سے کمانڈ اس کو پھر سے دے دو, پھر سے وہ دوسری مرتبہ تو لے ہی لے گا. تو یہ طریقہ ہوتا ہے. یہ ہمارا اے آئی اسسٹنٹ
کا یہ مطلب جو ہے یہ ایک طریقے سے ایسا بھی آپ ساری چیزوں کو ڈال کے کر سکتے ہیں. اسے پہلے میں نے رمضان کے اندر وہ ساری چیزیں بنائی تھی. تو بہت ساری چیزیں ہیں, درس نظامی وغیرہ ہے. اور اسی طریقے سے جو جی پی ٹیز ہوتے ہیں, میں آپ کو بتا دوں اے آئی اسسٹنٹ کیسے بنتا ہے. جیمینائی کا جیم جو فری میں آتا ہے, فری میں کیسے بنا کے رکھا جاتا ہے. لیکن لوڈ ہونے میں میرا نیٹ ورک بہت سلو چل رہا ہے آج, وائی فائی بہت سلو چل رہا ہے, ورنہ اتنا ٹائم نہیں لگتا. یہ جیم ہے, دیکھو یہ جیمس یہاں پر ہے. یہ جیمس جیمینائی والا فری میں بنا کے دیتا ہے. نیٹ کا ایشو ہے میرے ساتھ کچھ, اس کو دیکھیں آپ, یہاں سے آپ فری میں بنا سکتے ہیں. یہ دیکھو اتنے سارے جیمس میں نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں. ایک جیم میں نے بنایا ہے درس نظامی. آپ اگر میرے واٹس ایپ چینل کے اندر ہوں گے تو کچھ دنوں پہلے میں ایک امیج شیئر کیا کرتا تھا انگلش لرننگ کی. انگلش لرننگ کی جو ہے میں ایک امیج شیئر کیا کرتا تھا, جو ایک امیج کی شکل میں ہوتا تھا, اور آج کا سبق کر کے ایک امیج آتی تھی, شاید آپ لوگوں نے اس پہ دیکھا ہوگا. تو وہ میرا اسی جیم کے ذریعے سے بنا کے آتا تھا. ایک کمانڈ دے کے اس کو رکھی ہوئی ہے, اور اسی اعتبار سے بھی دیکھو میں نے اس کو دوں گا نیکسٹ, یہ دے گا. اس کو میں نے کمانڈ دی ہے, اب یہ دے گا. آج کا سبق جملہ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے, اس کا اردو معنی, اردو تلفظ دیکھ رہے. صرف میں نے نیکسٹ لکھا ہے, اس کو کچھ بھی نہیں بولا ہے میں نے, صرف نیکسٹ لکھا ہے. اور یہ اتنی ساری چیزیں دے رہا ہے, جس میں میرے واٹس ایپ چینل کا لنک بھی ہے. اس میں دیکھ لیں آپ, آج کا سبق لکھا ہوا ہے, جملہ لکھا ہوا ہے, اردو معنی ہے, اردو تلفظ ہے, گرامر کی بات ہے, اور روزمرہ زندگی میں استعمال کی چیزیں ہیں, اسپیکنگ پریکٹس ہے, کوشچن ہے, 2 سوالات دیے ہیں, آسان بول چال ٹپ دی ہوئی ہے, اور اس کے بعد حوصلہ افزا لائن ہے, آخری پیغام ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد واٹس ایپ چینل کا لنک دیا ہوا ہے. صرف میں نے نیکسٹ لکھا ہے, پھر نیکسٹ لکھوں گا تو پھر یہ دوسرا دے گا میرے کو. یعنی میں نے اس سے بات کرنے کا جو بات وہ کیا ہے, وہ نیکسٹ والی چیز کو میں نے سیٹ کر کے رکھا ہوا ہے. یہاں پر بھی دیکھے تھے where there is a will there is a way, دوسرے میں تھا it is never too late to mend, it is never too late, یعنی یہ دوسری چیز ہے. تو کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسی چیزیں ہم اے آئی اسسٹنٹ کے ذریعے سے, اب یار مجھے جو ہے انگلش شیئر کرنی ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ میں ڈیلی جاؤں گا, ویب سائٹ اوپن کروں گا, اور ایک ایک جملہ میں تلاش کروں گا, پھر آپ کو بتاؤں گا اس میں ذریعے سے. تو یہ ایک بھاری سی بات ہے, ظاہر سی بات ہے, وہ ہوتا ہے. تو ایسا آپ بنا کے رکھ سکتے ہیں. یہ سب اے آئی اسسٹنٹ ہے. کسی 2 منٹ کے اندر آپ کام کر لیں, منٹوں کے اندر کام ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انشاءاللہ العزیز آپ کو سکھائی جائیں گی. چلیں ٹھیک ہے, بہت لمبا وقت ہو گیا, ہم آپ کا وقت نہیں لینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ العزیز لوگ جیسا شریک ہونا چاہیے تھے ویسا شریک تو نہیں ہوئے ہیں. ہماری امید کے برخلاف منیمم 25 لوگ تو آنے چاہیے تھے, کیونکہ ری ایکشنز جو گروپ کے اندر چینل کے اندر تھا وہ بہت ہی زیادہ ری ایکشن تھے. اور جو اس کے اندر ہم نے جو فالو کیا تھا کہ جمعہ کے اندر شامل ہونے والوں کی تعداد منیمم 38 تھی, تقریباً 39 لوگ. اگر چلو 39 میں سے 10 بھی کرتے تھے تو 29 لوگ تو آنے چاہیے تھے. اگر چلو 20 لوگ کھڑے آتے تھے تو 20 لوگ تو شہر لائف کلاس کے اندر آنے چاہیے تھے. تو اس سے تو لگ رہا ہے کہ یہی کہ جو ہے انٹرسٹڈ نہیں ہے. فری والی چیزیں جو ملتی ہیں, ظاہر سی بات ہے کوئی بھی ہضم نہیں کرنا چاہتا. بھائی فری میں کیوں دے رہا ہے, یہ فری میں کیوں دے رہا ہے, کچھ تو ہے دال میں کالا. یعنی یہ چیزیں اتنی مہنگی آ رہی ہیں مارکیٹ میں اور یہ فری میں بانٹ رہا ہے, اس کا مطلب کچھ تو دال میں کالا ہے. تو یہ جو ہے مائنڈ آتا ہے ذہن کے اندر, اس کے بارے میں ہم غور فکر کریں گے. پھر اس کے بعد دوسری کلاس لینی ہے نہیں لینی ہے تو چینل میں بتائیں گے. کل کی کلاس تو 100% نہیں ہوگی, کیونکہ پہلی شرط تو یہی تھی کہ کل کی کلاس تو آج ہی کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہے گی. اب نیکسٹ ہفتے میں اس کو کنٹینیو کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ العزیز بتائیں گے. ورنہ تو پھر وہ ٹیکسٹ کی شکل میں جو سلسلہ چل رہا ہے وہ سلسلہ البتہ انشاءاللہ العزیز چلتا رہے گا اور ہمیشہ چلتا رہے گا. اور انشاءاللہ العزیز اور اس میں ہم ساری چیزوں کو پھر کور کرنے کی کوشش کریں گے. چلیں ٹھیک ہے, آپ سبھی سے دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.